آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شب معراج اسپیشل. آج انشاءاللہ تعالی یعنی پیر اور منگل کے درمیانی شب پاکستان میں رجب مبارک کی 27ویں شب ہوگی. یہ شب وہ جب شب معراج کا واقعہ ہوا اور جس طرح اس کی اہمیت سرورت آپا بیان کری تھی. لیکن ایک بہت ہی اہم جز کہ جہاں بہت ساری ہماری جو غلطیاں ہیں اس کی سزاؤں کا ذکر اس سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر دے گا, یہ بھی ہمیں اسی رات کے توسط سے پتہ چلتا ہے. اور سب سے بڑا تحفہ مسلم امہ کے لیے یعنی نماز کا تحفہ بھی اسی رات کو مسلمانوں کو دیا گیا. رحمہ آپا, آپ کیا کہیں گی کہ جب لوگوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں, رمضان اب آنے والا ہے, وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے, نماز کی پابندی ہم کر پاتے ہیں لیکن عام دنوں میں نہیں کر پاتے. آج کی رات کے توسط سے جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی خاص دعا بتائیں, نوافل ادا کرنے کا طریقہ بتائیں, فرض نمازوں کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ کوئی بات ضرور کریں. سدرا, سرکار علیہ السلام کی ذات نے ہم کو سب کچھ دے دیا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں جینے کا ہر ڈھنگ سکھا دیا. اور معراج جب ادا کروائی, دیکھو اللہ کا ہر فیصلہ اٹل ہے. معراج تو ہونی تھی لیکن معراج اللہ نے جو وقت چنا تھا نا معراج کے لیے, اگر کبھی اس وقت کی اہمیت اور حیثیت کو سوچو کہ سرکار علیہ السلام کس قدر غموں کا شکار تھے کہ آپ کی رفیق حیات, سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی, ہم سب کی ماں حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے تشریف لے جا چکی تھیں. آپ کو پالنے والے آپ کے شفیق چچا جو حضرت دادا کے بعد حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کو پالا, حضرت ابو طالب, وہ دنیا سے جا چکے تھے. پھر طائف کا واقعہ ہوا تھا جو بے انتہا تکلیف دہ واقعہ تھا کہ گلیوں میں طائف کے بچوں نے سرکار علیہ السلام پہ اس طرح سے پتھر برسائے تھے کہ آپ کی جو نالین مبارک تھی وہ خون سے بھر گئی تھی اور آپ ان کے لیے دعا فرما تھے. لیکن ایک دل میں تکلیف تھی. تو میں سمجھتی ہوں, کبھی میں اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس معراج کو اٹھا کے رکھا تھا اس لمحے کے لیے کہ جب میرا محبوب شدید غم کا شکار ہوگا. اور اس غم کو دور کرنے کی جو دوا کی اللہ نے, وہ یہ کیا کہ محبوب کو اپنے پاس بلایا. دیکھو کسی بھی نیک انسان کے لیے نا رب سے ملنے سے بڑی ملاقات اور اس سے بڑا صلہ کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی ڈھارس بالکل یہی ہے کہ رب سے ملاقات. اور سرکار علیہ السلام جو محبوب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو نہ کوئی وہ تسلی دے سکتا تھا دنیا میں, نہ وہ سکون دے سکتا تھا. تو رب نے اپنے پاس بلایا محبوب کو کیونکہ ذرا دل کو سکون دینا تھا, تشفی دینی تھی کہ میرے محبوب اتنا مت پریشان ہوئیے, اتنے غموں کا شکار نہیں ہوئیے. اور پھر جو سوال تم نے ایک سرورت آپا سے کیا تھا کہ وہ جو لمحات بیان ہوتے ہیں نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے, آپ کا دل مبارک نکالا, حتیم میں لے جا کے حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ کو وہاں لے کے گئے, اس کو زمزم سے دھویا, پھر اس کو چاک کیا. سرکار علیہ السلام سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے, اس کو چاک کیا, اسے پھر زمزم سے دھویا اور پھر اس میں وہ نور بھرا جو لے کر آئے تھے. اور اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا. تو جب سب کچھ ہو گیا ہو کے آگے, پھر جو سواریاں, براق ہوا, نورانی سیڑھیاں ہوا, رف وہ تخت ہوا جس نے آسمانوں کو ڈھانپا ہوا تھا. پھر آپ کے اپنے قدم مبارک جب اللہ رب العزت کی آواز سدرۃ المنتہا کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رکے, اور نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی دکھا دی کہ سرکار علیہ السلام فرماتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر. تو جب وہ وہاں رک گئے کہ اب 1 انچ بھی آگے بڑھا تو پر جل جائیں گے, اب اجازت نہیں, اب آپ کا سفر ہے. تو غیب سے آواز آئی کہ محبوب آگے تشریف لائیے. پردے ہٹتے گئے, سرکار علیہ السلام جاتے گئے. تو دیکھو جب واپس آئے ہیں, اور ہمیں اس رات کی اہمیت کو میں جو بیان کرنا چاہ رہی ہوں, جب جیسے سرورت آپا نے بتایا سب نے منع کیا, تو جو ابو جہل تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا ایک بات بتاؤ کہ کوئی شخص مسجد الاقصیٰ سے کتنے عرصے میں واپس آ سکتا ہے اگر بس ہاتھ لگا کے آ جائے. انہوں نے کہا کم سے کم 2 مہینے لگیں گے. اب اسے پکا یقین ہو گیا کہ اب تو یہ اس وقت جس کا کلمہ حق پڑھتا ہے اس کے خلاف بولے گا. تو کہا کہ تم جس کا کلمہ حق پڑھتے ہو اس نے یہ کہا ہے کہ وہ اس رات میں وہاں سے ہو کے آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر سرکار علیہ السلام نے کہا ہے تو اس کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو جس نے بغیر بات کیے بغیر دیکھے اس واقعے کی تصدیق کر دی, بارگاہ رسالت سے اسے صدیق کا لقب مل گیا. اب یہ سوچو اس رات کی اہمیت کیا ہے. نماز اسی رات کا تحفہ ہے. سورہ بقرہ کا آمنا رسول سے ہم پڑھتے, وہ
ہر کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیا. اب محبوب کو بلانا تھا تو کچھ اور بھی تو دینا تھا. صحیح. تو سورہ بقرہ کا وہ حصہ بھی وہ تو ڈائریکٹ عطا ہوا نا, اس میں تو حضرت جبرائیل امین نہیں ہے. اور عطیات بھی. پھر عطیات للہ ایک کنورزیشن. میں سمجھتی ہوں نماز کا خوبصورت ترین پارٹ کہ سرکار علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میرے رب میری زبانی, میری بدنی, میری مالی تمام عبادتیں آپ کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ پر سلام ہو, میری رحمت ہو. اور محبوب کا حال دیکھو کہ پھر اس عطیات میں اپنی امت کو بھی شامل کر لیا کہ مجھ پر اور امت کے تمام نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا وہ سلام. آج کی رات نماز کیونکہ تحفہ ہے تو آپ قرآن پڑھیں, سرکار علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں, اور نماز کا پڑھیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی نفل نماز سے بہتر ہے کہ اپنی جو قضا نمازیں ہو چکی ہیں ان کو پورا کر لیں, کیونکہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. بالکل ارم جی, ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن اصل جو آپ نے بھی ایک واقعے کا جز اس میں شامل کیا تھا کہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزارشات کے ساتھ, یا وہ پوچھتے تھے کہ میں حضور اکرم آپ کی کوئی ایسی خاص بات, کوئی خاص پیغام جو آپ پہنچانا چاہیں. لیکن واقعہ معراج میں جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا, اس کے بارے میں بتائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے, تو جب جاتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی گزارشات, اپنی دعائیں, اپنی التجائیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تک پہنچاتے تھے. تو ایک مقام ایسا آیا کہ سدرۃ المنتہا پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب پہنچے, اور ایک ایسا مقام آیا کہ جب سروت آپا نے ذکر کیا کہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اگر میں ایک سوت آگے بھی, ایک بال کے برابر آگے بھی بڑھا تو میرے یہ نوری پر جل جائیں گے, تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے جبرائیل, تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرتے تھے, آج تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے, تمہاری کیا دعا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری بس اتنی سی خواہش ہے کہ جب روز قیامت پل صراط سے آپ کی امت گزرے اور اپنے گناہوں کی سبب یا کسی اور سبب سے وہ ڈگمگائے, تو مجھے یہ سعادت نصیب ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت پل صراط کراس کر سبحان جائے. اللہ, سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائی. سبحان اللہ. اور اسی طرح کے بہت سارے اور واقعات اور ان سے جڑی ہوئی باتیں ہم یہاں پہ رکھیں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے, ایک سوال بار بار آتا ہے کہ جب آخری وقت کا حوالہ دیا گیا اور دوزخ کا حوالہ دیا گیا تو کہا گیا کہ شاید ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اس پہ اکثر ہم بات کرتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.